گزشتہ 2 جمعہ کے موقع پر ہم نے دعا کو عنوان بنایا اور یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی آداب کیا اور کیسے دعا کی جائے، اور جب بھی ہم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو کوئی کام بھی کریں تو ہر موقع کی دعا موجود، اور اس عنوان پر کئی علماء نے کتابیں بھی لکھی۔ حسن حسین ایک مشہور کتاب ہے، بڑی ضخیم، وہ صرف دعاؤں کے عنوان پر۔ اعلی حضرت کے والد ماجد نے احسن الویاء لآداب الدعا، اس پر امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ذیل المدعا، وہ بھی دعا ہی کے عنوان پر۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا کو فرمایا مخ العبادہ، یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں اور بھی کہنے کی، لیکن صرف اس کا نچوڑ ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار، یعنی اس دعا سے ایسے بڑے بڑے کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں جو ہتھیاروں سے ہوتے ہیں یا ہتھیاروں سے بھی نہیں ہو پاتے۔ اس کی اہمیت کو بتانا مقصود تھا۔ 1-2 منٹ اور لے کر جو آج مجھے بات عرض کرنی ہے وہ کروں گا۔ عموماً دیکھا گیا، اور یہ مجھے آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی صاحب پر جو ایسا کرتے کہ اس کی وقت کو اپنے ذہن میں ضرور رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیاوی مصروفیتیں ایسی ہیں کہ ہمیں دعا کا وقت ہی نہیں ملتا، ہو سکتا ہے ایسی مصروفیت۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک معتدل تعداد نمازیوں کی ایسے وقت میں چلی جاتی ہے کہ جب دعا کا وقت ہوتا، یہ سخت محرومی۔ مشکاہ شریف میں کتاب الصلاۃ باب التشہد میں باضابطہ امام ولی الدین نے صاحب مشکات نے 3 باب باندھے، التحیات، درود شریف اور درود شریف کے بعد میں سلام سے پہلے دعا کہ حضور کیا پڑھتے وہ بھی نقل کی، اور اس کے بعد میں نماز کے بعد کی دعا ذکر و اذکار، اس پہ پورا باب کہ اس کے بعد نماز سے فراغت کے بعد حضور کیا اوراد و وظائف پڑھتے، جب دعا فرماتے تو کیا کلمات حضور کے ہوتے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ عموماً ہم نے یہ عرض کیا کہ آداب دعا سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا جائے، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ابراہیم، ہم اس طرف نماز پڑھتے ہیں، تو دعاؤں کا قبلہ جو ہے وہ آسمان، اس لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ آسمان جو ہے یہ دعاؤں کا قبلہ۔ اور ہم نے بتایا کہ ایک تو حدیث میں ثابت ہے کہ سینے کے مقابل ہوں ہاتھ، ایک حدیث میں ہے کہ چہرے کے مقابل ہوں اور ہاتھ کھلے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے اس طریقے سے استسقاء میں بارش کے لیے جب دعا کی اتنا بلند کیا ہاتھوں کو کہ بغل کی سفیدی حضور علیہ السلام کی ظاہر ہوئی۔ تو ہم اس پر ختیمہ کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، عموماً ہم نے دیکھا کہ جو دعا ہوتی ہے اس میں قرآنی آیتوں سے جو دعا ہو تو لوگ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اگر وہ دعا قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو خود قرآن کہتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب ذکر و اذکار نہیں ہوگا، بلکہ امام اگر دعا کر رہا ہے تو سب کو دعا کرنی ہوگی۔ دعا میں ہم نے عرض کیا کہ آسمان کی طرف ہاتھ ایسے بلند کیے جائیں
عموماً ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ اٹھاتے نہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہاتھ رانوں پر ہیں، یعنی آداب دعا میں سے جو مرکزی نکات اسی سے ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل دستبردار ہو جاتے۔ مجھے بتائیے کہ اس طریقے سے ہاتھ رکھنا یا یوں ہاتھ رکھنا تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت کی طبیعت میں اتنا استغنا ہے کہ اب سب کچھ انہیں مل گیا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید کسی شے کے طلب کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آداب دعا کو ملحوظ رکھ کر نہایت خوشی اور خضوع سے اللہ تعالیٰ کی یہاں دعا فرمائی۔ صرف ایک فائدہ جو حدیث میں اسے عرض کر کے ہم عنوان پر آتے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی وبا، کسی بلا، کسی بیماری، کسی حادثہ، اس سلسلے میں جب دعا کی جائے تو وہ دعا جو بلا نازل ہونے والی ہو اس سے لڑتی ہے، دونوں میں، بلکہ حدیث فرمایا کہ دعا جو ہے اس بلا سے کشتی کرتی ہے۔